بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ماہ رمضان کریم میں 25ویں روزے کی دعا کی مختصر تشریح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدایا مجھ کو آج کے دن اپنے دوستوں کا دوست اور اپنے دشمنوں کا دشمن قرار دے اور اپنے خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا پابند بنا دے۔ اے پیغمبروں کے دلوں کی حفاظت کرنے والے، صرف خداوند متعال کی محبت حقیقی محبت ہے۔ خداوند عالم کا حقیقی دوست اس کے ارادے کو اپنا ارادہ پر مقدم رکھتا ہے اور دوسروں سے بھی اس لیے محبت رکھتا ہے کیونکہ وہ خداوند کریم سے محبت کرتا ہے، اور یہی ایمان کی بلندی کا سبب ہے، جس کے بارے میں امام جعفر صادق کا بیان ہے۔ تم میں سے کوئی بھی ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ اپنے سے دور ترین مخلوق سے خدا تعالیٰ کے لیے جب تک محبت نہ کرے اور اپنے نزدیک ترین مخلوق سے خدا کے لیے نفرت کرے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے محبت کرنی چاہیے جو خداوند عالم سے محبت کرتے ہیں، جو خداوند کریم کے مخلص اور نیک بندے ہیں، جن لوگوں نے کبھی بھی خدا تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ سوال یہ ہے کہ خداوند متعال کے وہ مخلص اور نیک بندے کون سے ہیں جو پورے طریقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ صرف اور صرف انبیاء اور معصومین علیہ السلام، جنہوں نے مکمل طریقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ ان لوگوں کی اطاعت کی بنا پر خداوند عالم نے ان لوگوں سے محبت کرنے کو ہم لوگوں پر فرض قرار دیا، کیونکہ ہم خدا تعالیٰ کے خالص بندوں کی محبت کے ذریعے خداوند کریم کی رضایت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں، اے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ خدا تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا کہ وہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ شیطان وہ اکیلی مخلوق ہے جس نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ کیا اور اپنے تکبر اور غرور کی بنا پر خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدا کی دشمنی میں مشہور ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خداوند عالم کی ذات اقدس اس مقام پر ہے کہ کسی موجود میں اتنی توانائی نہیں کہ وہ اس سے دشمنی کر سکے، کیونکہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس لیے وہ خداوند عالم کے دشمنوں میں سے ہو گیا، اور جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا اس کا شمار بھی خدا تعالیٰ کے نافرمانی کرنے والوں میں ہوگا۔ جیسا کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں، اے ایمان والو، تم سب مکمل طریقہ کار سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے آج کے دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں، مجھ کو آج کے دن اپنے دوستوں کا دوست اور اپنے دشمنوں کا دشمن قرار دے میرے اللہ۔ سنت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول، فعل اور تقریر شامل ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے نزدیک اعتقادات، عبادات اور احکامات کا دوسرا بڑا ماخذ ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کچھ بھی تمہارے رسول عطا کریں تمہیں دے دیں اسے رکھ لیا کرو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جایا کرو۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 8۔ اس لیے ہم آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں اور اپنے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند رہتے ہوئے، اے پیغمبروں کے دلوں کی حفاظت کرنے والے، اے پیغمبروں کے دلوں کی حفاظت کرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت میں لگا دے۔ آمین ثم آمین۔ اس حدیث کے ذریعے آج کی بیان کو تمام کیا جا رہا ہے، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے لیے خداوند متعال کی حقیقت محبت تک کیسے پہنچتی ہے اس کا بہترین راستہ اس طرح بتاتے ہیں۔ اگر جاننا چاہو کہ تمہارے اندر خیر ہے، اچھے انسان ہو، تو اپنے قلب پر ایک نگاہ ڈالو اور دیکھو کہ اگر تمہارا دل ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں سے بیزار ہیں اور انہیں دشمن سمجھتا ہو، تو جان لو کہ تم اچھے انسان ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے، اور اگر تم اہل اطاعت کو دشمن رکھتے ہو، اس کے دشمنوں سے محبت کرتے ہو، تو جان لو کہ تمہارے اندر کچھ بھی نہیں ہے
اور خدا بھی تمہیں دشمن رکھتا ہے۔ آج بدھ کے دن ہم یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت کرم کرنے والا ہے۔ حمد اس خدا پاک کے لیے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ تیرے لیے حمد ہے میرے اللہ کہ تو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ تیری ایسی حمد ہے جو ہمیشہ قائم رہے گی، کبھی نہ ختم ہونے والی، نہ ہو سکے گی، اور جس کی تعداد کو مخلوق شمار نہیں کر سکتی۔ اے میرے معبود، تیرے لیے حمد ہے کہ تو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا، اور تو قضاء و قدر کا مالک ہے۔ تو ہی موت دیتا ہے، زندگی بخشتا ہے، تو ہی بیمار کرتا ہے، تو ہی شفا عطا کرتا ہے، تو ہی بچاتا ہے، تو ہی آزماتا ہے۔ عرش بری پر تیری ہی حکومت ہے میرے اللہ، تیرے قبضہ قدرت میں سب کچھ موجود ہے۔ میں تجھے اس ہارے ہوئے شخص کی طرح، اس بے بس شخص کی طرح، اس کمزور اور لاچار انسان کی طرح پکارتا ہوں کہ جس کا کوئی بھی سہارا نہیں۔ اے میرے اللہ، دنیا کی آرزوؤں میں لاکھ گرفتار ہوں، مگر میں تیری رحمت کا منتظر ہوں، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں۔ تو میری کوتاہیوں کو، میری غلطیوں کو، میری نادانیوں کو معاف فرما کے اپنی رحمت کو کرم کر دے۔ اے اللہ، میں تیرے کرم کا منتظر ہوں۔ اے اللہ پاک، اگر تیرا کرم نہ ہوتا تو میں کچھ نہ کر سکتا۔ اے میرے اللہ، کبھی بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اے تبارک و تعالیٰ، مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ میں تیرے حضور سچی توبہ کرتا ہوں، پس تو نبیوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، اور ان کی پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما، اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت و حمات نصیب فرما، اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ فرمانا۔ بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرج۔